الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ باتیں کریں گے اپنے پیارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں، آپ کو ایک کلام بھی سنائیں گے اور کچھ پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہیں وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور آخر میں ایک ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے، اور آپ سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم بھی کچھ بیان کریں گے اور کچھ آپ سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی موجود ہیں، ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور ان سے بھی کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بیان کریں گے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں ذوق اور محبت کے ساتھ۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، مل کر درود پاک میں شامل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانیں گے اور پوچھیں گے کہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جہان زیب حسن۔ محمد جہان زیب حسن۔ جہان زیب حسن بھائی، میرے خیال میں آپ لائف آف محمد پروگرام میں فرسٹ ٹائم تشریف لائیں، ایسا ہی؟ جی جی۔ چلیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ارے واہ، کیا زبردست کلام ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ آئیے جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ جی جہان زیب بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس میرا بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کا
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے اور جانزیب حسن بھائی نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کلام کو پڑھا ہے۔ جانزیب بھائی اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، بہت ہی پیارے اچھے انداز سے پڑھا ہے آپ نے اس کو۔ اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے، اور نعتیں اور کلام تو ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، کاش کبھی ایسا بھی موقع ہو کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوں اور حال دل وہاں جا کر اپنے پیارے آقا کو سنائیں، تو اس کا پھر ایک اپنا ہی مزہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بعد اب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد، لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جو ہے وہ ہجرت مصطفیٰ سے ہم نے آپ کو بیان کرنا شروع کی کہ کس طرح ہجرت مصطفیٰ ہوئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آپ کو ساری چیزیں بیان کی، مکے سے مدینے کس طرح تشریف لے کر آئے، راستے میں کس طرح کے معجزات کا ظہور ہوا، پھر وہاں سے ہم نے آپ کو تقریباً جو ہے وہ 8 ہجری تک کے واقعات جو ہے وہ مخصوص انداز میں اور مخصوص واقعات جو ہے وہ سلیکٹڈ واقعات اور سلیکٹڈ چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ فتح مکہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ آئیے اس سے متعلق اور اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی کچھ اور باتیں بھی سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، سن 8 ہجری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ کون سی ہجری تھی؟ سن 8 ہجری۔ 8 ہجری۔ کون سی ہجری تھی؟ 8 ہجری کو نبی پاک علیہ السلام کہاں سے چلے ہیں؟ مدینے سے۔ کہاں سے چلے ہیں؟ مدینے سے۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف جا رہے ہیں، مکہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور فتح مکہ کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام کا گروپ تھا، 12,000 افراد آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلا فرمان جاری فرمایا، جو سب سے پہلا فرمان نبی پاک علیہ السلام کا تھا، وہ کیا شاندار آپ کا فرمان تھا، اور وہ جو فرمان تھا اس کے لفظ لفظ کے اندر رحمتوں کا دریا یوں سمجھ لیں کہ موجے مار رہا تھا، اور کیا رحمتوں والا وہ آپ کا کلام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، ہتھیار پھینک دو
جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے، اس کو سیکورٹی دے دی جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں چلے جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امان دی جا رہی ہے۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے، ٹھیک ہے، نہ اس کو قیدی بنایا جائے گا، نہ اس کو ساتھ کوئی اور معاملہ ہوگا، اس کو امان حاصل ہوگی، وہ بالکل بحفاظت رہے گا۔ اچھا پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکہ شریف میں داخل ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اس اونٹنی کا نام کیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک اونٹنی تھی اس اونٹنی کا ایک نام تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں علماء کرام نے فرمایا کہ جو جانور ہوں آپ ان کے نام رکھ سکتے ہیں، جیسے قربانی کے جو جانور وغیرہ کئی لوگ لے کر آتے ہیں تو انہوں نے ان کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، اور رکھنا جائز ہے اور رکھنے بھی چاہیے۔ امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بھی اپنی جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں اس کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سی اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ قوف سے قوف، صاد، واو، الف اور حمزہ، قصوہ، یہ آپ کی اونٹنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اس پر سوار تھے اور مکہ شریف تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے چاروں طرف لشکر موجود تھا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ 12,000 کا گروپ ہے، کتنے افراد ہوں گے، اور آپ کے آس پاس اتنا بڑا لشکر ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ سمجھ لیں ایک طرح سے ونر تو ہیں ہی، ویسے بھی ہیں، لیکن یہاں آپ ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام شریف کی طرف آپ روانہ ہو گئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، جو خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں وہ ان کے پاس تھیں، حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اللہ ہمیں بھی حجر اسود کے بوسے عطا فرمائے۔ حجر اسود کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں ایک کونے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے آس پاس وہ چاندی جو ہوتی ہے، چاندی جس کو سلور کہتے ہیں، اس کا پورا خول بنا ہوا ہے، ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے نازل ہوا تھا، اور جو وہاں جاتے ہیں حجاج کرام جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی سعادت مندی کے طور پر اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی چومنا نصیب فرمائے۔ اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کو چومتا ہے تو یہ پتھر جو ہے وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو حجر اسود کو چوم لیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے کعبہ شریف کے تمام کونے جو ہیں ان میں جا کر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے اور حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ شریف کی چابی دوبارہ انہیں عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ چابی لے لو، یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے پاس رہے گی، تمہاری نسلوں تک تمہارے پاس رہے گی، اور یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حرم شریف میں ایک عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خطبہ بھی کیسا شاندار تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب عثمان بن طلحہ والا واقعہ تو ہم آپ کو پچھلے اپنے ایپیسوڈز کے اندر بیان کر ہی چکے ہیں کہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اور ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک علیہ السلام جب وہاں تشریف لاتے ہیں اور مکہ میں آتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہوتے ہیں، تو جناب عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ چابی لاؤ، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، مجھے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ چونکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں چابی نہیں دوں گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آج جہاں تم ہو وہاں میں ہوں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے۔ مطلب یہ کہ چابی ایک وقت میں میرے پاس ہے، یہ آج تمہارے پاس ہے، کل میرے پاس چابی ہوگی۔ اور پھر وہ موقع آیا کہ فتح مکہ جب ہوا، مکے کو فتح کر لیا گیا، تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ چابی میرے پاس لے کر آؤ۔
چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، نبی پاک علیہ السلام سمجھ لیں کہ وہاں بظاہری طور پر بھی دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے بھی وہاں کی حکومت اب ان کے ہاتھ میں آ گئی، نظام وہاں کا سارا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا لاؤ چابی لے کر آؤ، انہوں نے چابی دی۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ چابی کس کو دی جائے گی، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ چابی دوبارہ ان کو ہی عطا فرما دی۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور اس کو تمہاری نسل کے علاوہ جو ہے یہ تمہاری نسل در نسل تمہارے پاس ہی چلتی رہے گی اور تم سے کوئی نہیں چھینے گا سوائے یہ کہ کوئی ظالم شخص ہی ہوگا جو کہ تم سے یہ چابی چھینے گا۔ اور اب تک یہ جو ہے وہ آپ کی آل اور آپ کی نسل کے اندر یہ چابی چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے مزید آگے کے کیا واقعات ہیں، کیا خطبہ ہوا، کیا باتیں ہوئیں، نبی پاک نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، انشاءاللہ یہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ سیگمنٹ ہمارے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ حل صرف یہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے دیر سے سونا۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ دیر سے سونے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ دیر سے سونے سے نماز فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اور دیر سے سونے والے بچے بعض اوقات اسکول یا مدرسے میں بھی لیٹ پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایڈوکیشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ دیر سے سونے سے بعض اوقات نیند بھی پوری نہیں ہوتی، جس سے طبیعت میں چڑچڑا پن آتا ہے اور بعض اوقات بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، دیر سے سونے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ پاک نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، اس لیے سونے میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ راتوں کو دیر تک نہیں جاگنا چاہیے بلکہ جلدی سونا چاہیے تاکہ فجر کی نماز میں بھی آنکھ کھل جائے اور نیند بھی پوری ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اچھی عادتیں اپنانی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جلدی سونا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ دیر سے نہیں سونا چاہیے، پھر کیا کر کے سونا چاہیے؟ جلدی سو جانا چاہیے۔ 1 بجے تک 12 بجے تک نہ جاگیں، جلدی سے مناسب وقت پر سو جائیں تاکہ جلدی اٹھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے۔ سنت آپ کو بیان کرنی ہے ایک پیاری سی۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ سنت ہے صفائی کرنا یا صفائی رکھنا۔ پیارے بچوں، جب کبھی اپنے گھر کی صفائی کریں یا کپڑوں وغیرہ کی صفائی رکھیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں صفائی سنت کی نیت سے کر رہا ہوں۔ ہاں، گھر کی صفائی کریں، ٹھیک ہے، اپنے دفتر کی صفائی کریں۔ صفائی سے مراد یہی نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جھاڑو ہی لگا لیں۔ صفائی سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی ٹیبل کو دیکھ لیں، کوئی چیز جو ہے وہ ادھر ادھر تو نہیں پڑی ہوئی ہے، صاف ستھری کوئی چیز گندی تو نہیں ہے، کہیں کوئی نشانات تو نہیں پڑے ہوئے، کچھ چائے وائے کے نشان پڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صاف صفائی رکھنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور صفائی کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔
تو اس کی تو اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. تو لہٰذا جب بھی صاف صفائی کریں سنت کی نیت کر لیا کریں. آپ نہانے بھی ایون اگر جا رہے ہیں تو آپ کیا نیت کر لیں کہ میں سنت کی نیت سے صفائی جو ہے وہ کر رہا ہوں, تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تیل لگا رہے ہیں تو یہ بھی صفائی کے اسی سے تعلق رکھتا ہے, صاف صفائی سے ہی تعلق رکھتا ہے نا. بھی تیل لگا رہے ہیں آپ, کنگا منگا کریں گے تو یہ بھی صاف صفائی کے ہی اس سے سمجھ لیں کہ تعلق رکھتا ہے. سرما لگا رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, اگرچہ یہ ساری چیزیں الگ الگ سنتیں ہیں لیکن یہ صفائی کے ساری اسی چیزوں کے اندر آتی ہیں کہ بھئی یہ صفائی میں ہی آتی ہیں ساری چیزیں. ناخن کاٹ رہے ہیں تو یہ کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ صاف صفائی سے. اسی طرح چہرہ دھو رہے ہیں, کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ صاف صفائی سے ہیں. بال کاٹ رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ صاف صفائی سے. نبی پاک اسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, تو آقا کریم اسلام نے جو ہے نا وہ ناخوشگواری کا یعنی کہ مطلب اچھی فیلنگز کا اظہار نہیں کیا. فرمایا کیا اسے کنگھی نہیں ملی, یہ اپنے سر میں کنگھی کر لیتا. تو اس لیے نبی پاک اسلام تو ایسے پیارے نبی ہیں کہ ان کے تو پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, اس کے باوجود وہ کثرت سے یعنی بہت زیادہ عطر استعمال کیا کرتے تھے. یہ وہ ہستی ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ حضرت وہ تھوڑا سا اپنا پسینہ دے دیں, تو نبی پاک کے تو پسینے میں اتنی پیاری خوشبو تھی لیکن اس کے باوجود وہ عطر لگایا کرتے تھے. تو آپ عطر لگائیں, ٹھیک ہے, اور ناخن اپنے وقت پر کاٹ لیں, ناخن بڑے نہ ہونے دیں. میل جمے گی تو آپ اسی سے کھائیں گے اور وہی جو ساری گندگی ہے وہ جو اس کے اندر ظاہر ہے میل جم جاتی ہے, اور وہ میل جب پیٹ میں جائے گی تو ظاہر نقصان ہوگا, اس کا بیماریاں لگیں گی, بیکٹیریاز ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں. تو صاف صفائی رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ جہاں ہیں وہاں صفائی رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں جواب انمول, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں جواب انمول ہیں, اور کرنا کیا ہے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. یہاں ایکٹیویٹی لگ چکی ہے اور آپ کو یہاں پر 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں, ایسا ہی ہے, نظر آ رہی ہے بھائی؟ اچھا, یہ جو بیچ والا حصہ ہے یہ آپ کا ہے, سمجھ لیں, اور اس میں آپ نے جملوں کو جوڑنا ہے. کرنا کیا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں, اس میں آپ نے یوں کر کے گھمانا ہے اس کو, ٹھیک ہے, مختلف الفاظ لکھے ہوئے اور مختلف الفاظ آپ نے یوں کر کے جوڑ کے اور ایک پیارا سا جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, الفاظ کے اندر جملے چھپے ہوئے اور ان کو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا آپ کا کام ہے. الفاظ ہیں ان کو انمول کرنا اور موتیوں کو پرو کر ایک ہار تیار کرنا ابھی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ ایک مدنی پھول آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جس سے ہمیں کچھ پیاری سی بات سیکھنے کو ملے گی. کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں, اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں ان کو ٹیم بی کرنا ہے. ٹیم بی کر لیتے ہیں اور ٹیم اے ہے, تو اے پہلے آتا ہے, لہٰذا اے والوں کی پہلے باری آئے گی. اور دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آنا چاہیں گے, ذرا ہاتھ اٹھائیں کون سے بچے آنا چاہیں گے. ماشاء اللہ, چلیں آپ ہیں, ان کو مائک دیجیے گا. ماشاء اللہ, نام بتائیے گا اپنا آپ. محمد ارمان. محمد ارمان. ارمان بھائی کر لیں گے آپ؟ جی. دیکھتے ہیں کہ ارمان بھائی اپنی ٹیم کے ارمانوں پر پانی تو نہیں کہیں پھیرتے. ارمان بھائی آپ آئیں گے ایکٹیویٹی کے پاس اور مائک مجھے دیں گے, اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. وقت کم ہوتا ہے اس لیے تھوڑا جلدی جلدی کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. ارمان بھائی وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے لہٰذا ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ہو گیا. جلدی سے اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. ویسے تو 0 ہو گیا ہے لیکن یہ کہ جلدی سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. لگتا ہے ارمان بھائی نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے. ارمان بھائی تھوڑا سا یہاں تشریف لائیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ.
माशाल्लाह अपनी जगह पर आप तशरीफ रखें। बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनके साथ शफकत से पेश आना चाहिए, उनको जो है वो जा बजा डांटना मारना, और बाज़ों की आदत होती है कि वो बच्चों को हर वक्त मारते रहते हैं, तो बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बच्चों पर हमेशा शफकत फरमानी चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों के साथ मोहब्बत करने का फरमाया है। और बच्चे जो होते हैं वो वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो बहुत छोटे दिल के मालिक होते हैं, तो इसलिए उन पर शफकत ही करनी चाहिए। जी, टीम बी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से बच्चे आएंगे। आइए, आप आइए, इनको माइक दीजिए। बहुत तेज़ी से इन्होंने हाथ खड़ा किया है। चलिए, नाम बताएं अपना। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अयान भाई कर लेंगे आप? चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद एक्टिविटी के पास पहुँचें और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं अयान भाई क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। हम काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर कंप्लीट कर लिया है और आपने जुमला भी कंप्लीट कर लिया है। चलें यहाँ आएँ अयान भाई और देखते हैं कि क्या जुमला कंप्लीट हुआ है। आप पढ़ के बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजल है। अफजल है। अफजल है। आप कह रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर किया है, ये ऊपर चला गया। जब आप कर रहे थे मैं देख रहा था, मैंने बोला ये ऊपर चले गए, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना और इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही रहना है। और ये अब जुमला हो गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से अफजल हैं। अयान भाई आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम सब नबियों से अफजल हैं, आला हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हमारे नबी सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं और सबसे आखिरी नबी हैं। तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।